إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن الله أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه ثم ثنى بملائكة قدسه ألا وهو الصلاة والسلام على خير خلقه فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. احباب ذی وقار، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی کے لائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے شب و روز کے تمام اوقات میں رہنمائی کرنے والا دین عطا فرمایا، اور ہماری طرف سے بے حد و حساب دعاؤں، درود اور سلام کے لائق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین بلا کم و کاست ہم تک پہنچایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فرمان پر عمل کر کے دکھایا، تاکہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پہ عمل کرنا چاہیں تو ہمارے سامنے ایک پریکٹیکل نمونہ موجود ہو۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ انسان اپنے ارد گرد موجود ہر چیز سے متاثر ہوتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کو اس کے اعمال میں، اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کے آس پاس موجود چیزیں، اس کے دوست احباب یا اس کے ارد گرد کا ماحول کیسے متاثر کرتا ہے، اور شریعت اسلامیہ اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ معزز سامعین، ہم جب بھی کسی چیز کی ویلیو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی چیز کی گریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، تو جہاں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں وہیں ہم اس کے ارد گرد موجود چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کسی بھی چیز کی ویلیو جسٹ وہ نہیں ہوتی جو وہ چیز خود ہے، بلکہ ہم اس چیز کے ارد گرد موجود چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایک مثال دیکھیے، دو اینٹیں ایک ہی مٹی سے بنائی گئیں، ایک ہی بھٹے میں ایک جیسے ایندھن سے پکائی گئیں، ایک اینٹ مسجد کے محراب میں لگ گئی،
دوسری واش روم میں لگ گئی، دونوں کی ویلیو ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ جو میٹیریل آپ کے سامنے یہ موجود ہے، یہاں جو لوہا لگا ہوا ہے، ظاہر ہے اس کی ویلیو وہ نہیں ہے جو واش روم میں لگی ہوئی ٹونٹی کی ہے، وہ بھی لوہے سے بنی ہوئی۔ یہاں بھی اگر وہی میٹیریل موجود ہے تو ان دونوں کی ویلیو میں فرق ہے۔ ویلیو میں فرق اس لیے نہیں کہ ان کے میٹیریل میں فرق تھا، میٹیریل ایک ہونے کے باوجود دونوں کی سراؤنڈنگز بدل گئیں، دونوں کے ارد گرد جو چیزیں موجود تھیں، جہاں ان چیزوں کو جگہ ملی ہے وہ جگہ بدل گئی، تو اسی اعتبار سے اس چیز کی ویلیو بھی بدل جاتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں ورنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے کفن بھی۔ جب ایک کفن آپ دیکھتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں وہی احساسات ہوتے ہیں جو اسی کاٹن کا بنا ہوا کپڑا اپنی بیٹی، بیوی یا ماں کے سر پہ دیکھ کے ہوتے ہیں؟ یقیناً احساسات مختلف ہوتے ہیں، وہاں بھی کاٹن ہے، وہاں بھی کاٹن ہے۔ فرق کس چیز میں ہے؟ فرق اس چیز میں پڑا جہاں اس کاٹن کو جگہ ملی، اس سلک کو جہاں جگہ ملی، جو مقام و مرتبہ اسے ملا، ہم اس کی حیثیت کو اسی اعتبار سے دیکھیں گے، اس کی گریڈنگ، اس کی ویلیو ہم ویسے ہی دیکھیں گے جہاں یہ چیز موجود ہے۔ جب یہ بے جان چیزیں، ان کی ویلیو دیکھتے ہوئے ہم ان کے ارد گرد موجود چیزوں کو، ماحول کو دیکھتے ہیں تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی بھی ہماری گریڈنگ کرتے ہوئے ہمارے ارد گرد کو دیکھتے ہیں۔ میں کیا ہوں یہ سب سے پہلی چیز ہے، لیکن میں کہاں ہوں یہ بھی بہت اہم ہے۔ میں کیا ہوں؟ اگر میں برا ہوں تو میرا اچھی جگہ ہونا مجھے فائدہ نہیں دے گا، لیکن میں اچھا ہوں، بری جگہ جاؤں گا ضرور متاثر ہوں گا۔ اگر میری سراؤنڈنگ غلط ہے، میری صحبت غلط ہے، میرے آس پاس موجود لوگ غلط ہیں تو یقیناً وہ میرا نقصان کریں گے۔ کئی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں جو نہ صرف یہ ہے کہ وہ خود خراب نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیتی جو ان چیزوں سے منسلک ہو جائیں۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ سرسوں کا تیل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سرسوں کا تیل جلدی خراب نہیں ہوتا، خالص ہے، آپ نے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی تو وہ نہ صرف یہ کہ خود خراب نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس میں اچار ڈال کے رکھ دیں، سال تک وہ اچار قابل استعمال رہتا ہے۔ وہی آم، وہی لیموں، وہی مرچ، آپ اس میں وہی مسالے ڈال کے باہر رکھ دیں، وہ 5 دن نہیں نکالے گا، اس کو وہ خراب ہو جائے گا۔ وہی مسالہ جات ڈال کے آپ یہی سارے پھل، یہی سبزیاں، یہ ساری چیزیں آپ سرسوں کے تیل میں ڈال دیں، یہ سال بھر پڑا رہے گا۔ سرسوں کا تیل، سرکہ، یہ نہ خود خراب ہوگا، نہ اپنے ساتھ منسلک ہونے والی چیزوں کو خراب ہونے دے گا۔ یہی فرق ہے، یہی اثر ہے آپ کے ارد گرد موجود صحبت کا۔ آپ جہاں موجود ہیں، اگر آپ ان لوگوں میں موجود ہیں جو خود خراب ہیں، خراب کرنے والے ہیں، آپ اچھے بھی ہیں برے ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ موجود ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ سرسوں کے تیل والی فطرت دی ہے، جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالی، جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ارد گرد کے معاشرے کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے سرکے والی فطرت دی ہے، آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، وہ آپ کی خرابیوں کو بھی چھپا لیں گے۔ آپ ان کے ساتھ ملیں گے، آپ بھی اچھوں میں شمار ہونے لگ جائیں گے۔ آپ جہاں موجود ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، ہر چیز انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر نے انسانوں کو، مسلمانوں کو درندوں کی کھال پہننے سے منع کیا۔ کیوں؟ وہی درندگی تمہارے مزاج میں آئے گی۔
درندوں کی کھال پہنو گے، درندوں کی کھالیں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھو گے تو درندگی تمہارے بھی مزاج میں آئے گی۔ صرف ساتھ رہنے سے، جانداروں کے ساتھ رہنے سے نہیں، یہ جو جانور ہیں، انسانوں کا صرف نہیں، جانور بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے درندوں پر سواری کرنے سے منع کیا۔ آپ کتے کو سدھا کے اس پہ سواری کر کے سفر نہیں کر سکتے، شیر یا چیتے کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سواری کرنے کے لیے اور جانور دیے ہیں۔ جن جانوروں میں درندگی موجود ہے، ان جانوروں کو نہ تو آپ ان کا گوشت کھائیں گے، گوشت کھانا بھی منع، نہ آپ ان کی کھال کا لباس بنا کے پہنیں گے، نہ ہی آپ ان کی کھال کو فرش بچھا کے بنا کے بچھونا بنا کے اس کے اوپر بیٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع فرمایا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اونٹوں کے چرواہوں میں سختی ہوتی ہے، بکریوں کے چرواہوں میں نرمی ہوتی ہے۔ کیوں؟ جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کی صحبت اثر کرتی ہے۔ جو اونٹوں کے ساتھ رہتا ہے فطرت سخت ہو جاتی ہے، جبلت سخت ہو جاتی ہے۔ جو بکریوں کے ساتھ رہتا ہے اس میں عاجزی آتی ہے، اونٹوں والوں کی نسبت اس میں نرمی ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں، صرف انسان اور جانور نہیں، بے جان چیزیں بھی اثر کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مسلمان کو زیور پہننے سے منع کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، زیور پہننے والے لڑائی میں کسی کام کے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ بے جان چیز ہے، زیور پہنیں گے وہی نرمی مزاج میں آئے گی، آپ اللہ کے راستے میں لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور ہمارے ہاں معاشرے میں معروف مثال ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ جو ماحول ارد گرد ہے وہی اثر انداز ہوتا ہے انسان پہ، اور پھر ہم جو کھاتے ہیں وہ بھی ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ عرب اونٹ کھاتے تھے، اونٹوں کی طرح سخت جان تھے۔ ترک گھوڑے کھاتے تھے، کم و بیش 400 سال تک ان ترکوں نے اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ اہل مغرب خنزیر کھاتے ہیں، اپنی عزت کے حوالے سے خنزیر کی طرح ہی بے غیرت ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں مثالیں موجود ہیں، اور ہم برائلر کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ ہر معاملے میں برائلر ہیں، دین کے معاملے میں، کام کاج کرنے کے حوالے سے بھی جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ ساری چیزیں ہم پہ اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں، آپ کے کلاس روم میں، آپ جہاں کام کر رہے ہیں اس آفس میں آپ کے ساتھ آپ کا جو دوست، آپ کا پڑوسی، آپ کی ساتھ کی کرسی پہ بیٹھنے والا جو بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، وہ جو مزاج رکھتا ہے، جو عقائد رکھتا ہے، وہ آہستہ آہستہ آپ پہ اثر انداز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، ایک اچھا دوست اور ایک برا دوست، ان کی مثال ہے کحامل المسک ونافخ الکیر۔ جیسے اچھا دوست ایسے ہے جیسے ایک خوشبو بیچنے والا۔ آپ خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس سے خرید لیں یا وہ آپ کو تحفہ دے دے۔ اگر آپ نے خریدی بھی نہ، اس نے تحفہ بھی نہ دیا، اس نے کبھی خوشبو کھولی تو خوشبو تو آ جائے گی۔ اگر آپ اس بندے کے پاس بیٹھے ہیں جس نے بھٹی جلائی ہوئی ہے، اس میں لوہا پگھلا رہا ہے، وہاں آپ بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے وہ لوہا آپ کے ہاتھ کو لگ جائے، آپ کے کپڑوں کو لگ جائے، کوئی انگارہ اڑ کے، کوئی چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑوں پہ پڑ جائے، کچھ بھی نہ ہوا تو کم از کم سمیل، دھواں، یہ تو آپ کو تکلیف دے گا نا۔ ایسے ہی اگر آپ اچھے عقیدے والے کے پاس، اچھے اخلاق والے کے پاس بیٹھے ہیں، وہ آپ کو خود کچھ سکھا دے گا۔ اس نے خود نہ سکھایا، آپ کم از کم اسے اچھا برتاؤ کرتے ہوئے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں بھی آ جائے۔ آپ کسی برے عقیدے والے کے پاس بیٹھے ہیں، کسی برے اخلاق والے کے پاس بیٹھے ہیں، آپ بھی اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے اور اس کے کام سے، اس کے عقیدے سے متاثر ہوں گے۔
آپ کتنا بھی اچھا اخلاق کیوں نہیں رکھتے، آپ بری جگہ پہ جائیں گے، اگر گندگی والی جگہ پہ جائیں گے لازمی بات ہے گندگی سے متاثر ہوں گے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ ہمیں صرف اچھا بننے کا حکم نہیں دیتی، اس سے بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کونو مع الصادقین، صرف سچ نہ بولو۔ سچ بولنا آپ کا اپنا عمل ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، حکم یہ ہے کونو مع الصادقین، جو سچ بولتے ہیں ان کے ساتھی بن جاؤ۔ اپنے ماحول میں ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرو جو سچ بولتے ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت کی ایک دعا سکھائی ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ اس پوری سورۃ الفاتحہ میں ہم پہلے اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں اور اللہ کی تعریفیں کرنے کے بعد صرف ایک دعا ہے جو ہم کرتے ہیں، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صرف ہدایت چاہتے ہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ شریعت ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ آپ وہ کونو مع الصادقین کا مطالبہ بھی کریں۔ ہم اللہ سے ہدایت مانگنے کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے راستہ ان لوگوں کا چاہیے جن پر تیرا انعام ہوا۔ میں صرف اپنی ہدایت نہیں چاہتا بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کا ساتھی بن جاؤں، میرا حشر قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہو انعمت علیہم جن کو تو نے انعامات سے نوازا تھا۔ انعامات والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ چار لوگ ہیں جن کا ساتھ مانگتے ہیں ہم جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہوتے ہیں، جب ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھا، اس وقت دراصل ہم انبیاء کا، سچے لوگوں کا، شہداء کا اور سچے لوگوں کا ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارا جو انجام ہے، جو ہمارا حشر ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اور ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے نیک لوگوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، جب اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، یا اللہ ہمارا شمار تیرے پاس جو نامہ اعمال ہے، جہاں تو لوگوں کو کیٹاگرائز کرتا ہے، جہاں تو لوگوں کی جماعتیں بنا بنا کے لکھتا ہے فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، وہاں ہمیں ان لوگوں میں شمار کرنا، ہمیں اس لسٹ میں لکھ لینا جن لوگوں کو تو شاہد سمجھتا ہے، جن لوگوں کو تو سمجھتا ہے کہ تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، تیرے رسول کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ شمار کر لینا۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اللہ ہماری بڑی خواہش ہے، اللہ ہماری بہت بڑی خواہش ہے کہ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہمیں نیک لوگوں میں شمار کر لینا جو صالح ہیں۔ میں صرف اکیلا صالح نہیں بننا چاہتا بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ تو میرا شمار ان لوگوں کے ساتھ کر لینا جن کو تو صالح سمجھتا ہے۔ مجھے ایک پوری جماعت چاہیے، مجھے پورا ماحول چاہیے نیک لوگوں کا، مجھے ماحول دے۔ ماحول کتنا اثر کرتا ہے؟ وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے جس نے 99 قتل کیے تھے، اور کسی سے پوچھا کہ معاف ہوں گے یا نہیں، اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتے، اس نے اس کو بھی کر دیا۔ اس کے بعد جس بندے سے ملا اس بندے نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اپنا ماحول بدلو، صرف خود نیک بننے کا فائدہ نہیں، اپنا ماحول بدلو۔ فلاں بستی میں فلاں جگہ پہ نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جاؤ۔ یہ بندہ اپنے گھر سے نکلا وہاں جانے کے لیے، کہاں؟ اپنا ماحول بدلنے کے لیے، نیک لوگوں کے پاس جانے کے لیے نکلا۔ ابھی آدھا سفر بھی نہیں کیا تو موت آ گئی، تو اللہ رب العزت نے اس کے ماحول بدلنے کی کوشش کو قبول کر لیا۔ ابھی ماحول بدلا نہیں تھا،
برے لوگوں کو چھوڑ کے نیک لوگوں کے پاس پہنچا نہیں۔ اللہ رب العزت کو اس کی صرف ماحول بدلنے کی کوشش اتنی پسند آئی کہ اس نے ابھی وہ آدھا فاصلہ نہیں کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے والی زمین کو لمبا کر کے آگے والی زمین کو سکیڑ کے اس بندے کو جنت کا مستحق قرار دے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی آتا ہے، آ کے کہتا ہے مدد ساعت یا رسول اللہ کے پیغمبر قیامت کب آنی ہے؟ اللہ کے پیغمبر خاموش ہو گئے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے پھر پوچھا این السائل، وہ جو بندہ سوال کر رہا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ اٹھا کہ اللہ کے پیغمبر میں نے سوال کیا تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آنی ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ چھوڑ آنی کب ہے، تو بتا ما اعددت لہا، تیرے دامن میں اس قیامت کے لیے کیا ہے، کیا تیاری کی ہے، قیامت کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ کہتا جی بہت نمازیں نہیں، بہت روزے نہیں، لیکن احب اللہ و رسولہ، مجھے اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں المرء مع من احب، جس سے پیار کرتے ہو، جس کے ساتھ رہتے ہو، جس کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو، المرء مع من احب، جس سے محبت ہے انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اسلام لانے کے بعد کسی چیز کی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس چیز کی ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنے جو جذبات ہیں وہ کسی کے ساتھ منسلک کر دینے کے ساتھ، کسی سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حشر اسی کے ساتھ کریں گے۔ ہم نیک لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا میل جول ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کریں گے۔ اگر ہمارے تعلقات برے لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں برے لوگوں کو، تعلقات بھی ان کے ساتھ، کاپی بھی انہیں کرتے ہیں، پیروی بھی ان کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، آج جس کو کاپی کرنے کی کوشش کرو گے، جس کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے، جس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو گے، جس قوم کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرو گے، کل حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہے، کوئی برے عقیدے والا ہے، آپ کے پاس کوئی منکر حدیث بیٹھا ہے، آپ کتنی دیر اپنے محبت حدیث والے دعوے پہ قائم رہیں گے؟ وہ آہستہ آہستہ آپ کو پٹیاں پڑھاتا رہے گا، روز تھوڑی تھوڑی ڈوز دیتا رہے گا، آپ کتنی دیر تک اپنی بات پہ قائم رہیں گے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، آہستہ آہستہ آپ کم از کم خاموش ہونے لگ جائیں گے۔ کہیں محبت حدیث کی، حجیت حدیث کی بات ہوگی، وہ بندہ اگر آپ کے پاس بیٹھا ہے، آپ حدیث کے دفاع میں بولنا چھوڑ دیں گے اور آہستہ آہستہ پھر آپ اسی کے ساتھ مل جائیں گے۔ آج اچھے دوست بنائیے، آج اچھے دوست بنا لیں، اچھے دوست قیامت کے دن آپ کی سفارش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنمیوں کا ایک افسوس بیان کیا قرآن مجید میں کہ جہنمی کہیں گے وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے مجرموں نے گمراہ کیا، جن مجرموں کے ساتھ ہم رہتے تھے انہوں نے ہی ہمیں گمراہ کر دیا۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، آج ہمیں سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ فما لنا من شافعین، کوئی سفارشی ہے ہی نہیں۔ جن لوگوں کو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفارش کرنے کا اختیار دیا ہے، ان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات ہی نہیں تھے۔ ہمارے نزدیک تو وہ ہم کبھی اس مولوی کہہ کے، کبھی ملا کہہ کے، کبھی مسیتڑ کہہ کے بلاتے تھے، ہمارے تو ان کے ساتھ تعلقات تھے ہی نہیں۔ ولا صدیق حمیم، کوئی ایسا پکا دوست نہیں جو آج اللہ کے حضور جائے اور ہمارے لیے سفارش کر دے کہ یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اس ٹائپ کے لوگوں سے دوستی کی ہوگی، ان لوگوں کی صحبت اختیار کی ہوگی، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایسے لوگ آپ کی سفارش کر سکیں گے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ کل
قیامت کے دن جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے تو وہاں میرا پتہ کرنا کہ میں جنت میں موجود ہوں یا نہیں۔ اگر میں جنت میں نہ ملوں تو اللہ سے میری سفارش کرنا کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ ہمیں تیری یاد دلایا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہاں اختیار دیں گے، جو لوگ نیک موجود ہیں اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو ان بندوں کے لیے سفارش کرنے کا اختیار دیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اگر ایسے لوگوں سے تعلقات ہوں گے تو ہی یہ آپ کو وہاں سفارش کر کے بچانے کی کوشش کریں گے، اگر نیکی موجود نہیں تو وہاں کوئی دوستی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وہاں دوستیاں باقی رہیں گی صرف متقین کی، نیک لوگوں کی دوستیاں ہوں گی، باقی جتنی دوستیاں ہیں ساری دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ کیوں؟ جس دوست نے مجھے برے کاموں پہ لگایا، میں برے کام نہیں کرتا تھا، میرے دوست نے کہہ کے میرے سامنے برے کام کر کے مجھے برے کام پہ لگا لیا، میں شراب نہیں پیتا تھا مجھے شراب پہ لگا لیا، میں بدکاری نہیں کرتا تھا بدکاری پہ لگایا، میں بددیانت نہیں تھا اس نے کہہ کے مجھے بددیانتی پہ لگایا۔ قیامت کے دن میں ایسے دوست کو دیکھنا پسند کروں گا؟ کبھی نہیں۔ جب میں دیکھوں گا کہ ان کاموں کی جن کاموں پہ مجھے اس نے لگایا تھا ان کاموں کی سزا کیا ہے، ظاہر ہے میں اس بندے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ وہاں ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آج میں اگر کسی بندے کو نماز پہ لگاتا ہوں، کسی بندے کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں اور وہ میری بات تسلیم کر کے نیکی کرنے لگ جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن جب ہمارا آمنا سامنا ہوگا کیا وہ بندہ مجھے برے لفظوں میں یاد کرے گا؟ کبھی نہیں۔ کیا میں اس سے بھاگنے کی کوشش کروں گا؟ کبھی نہیں۔ میں تو اسے اللہ کے پاس دلیل کے طور پہ لے کے جاؤں گا، یا اللہ دیکھ تیرا یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نے کہہ کے نماز پہ لگایا، یا اللہ دیکھ یہ بندہ بددیانت تھا، میں نے کہہ کے اسے بددیانتی سے روکا، اللہ یہ بندہ شراب پیتا تھا، میں نے اسے تیرے نبی کے فرمان سنا کے اسے بددیانتیوں سے روکا، برائیوں سے روکا، اللہ اس کے جو اعمال ہیں ان کا سبب میں ہوں۔ صرف یہ ایک دوستی ہے جو وہاں باقی رہ جائے گی، باقی اور کوئی دوستی باقی نہیں رہے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، بندہ جس طرح کے دوست اختیار کرتا ہے اس کا دین وہی ہو جاتا ہے۔ آپ دوست دیکھ کے بنائیں، جو دین آپ کے دوست کا ہے وہی دین آپ کا ہوگا۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ آپ کو دلائل دے گا، آپ سے باتیں کرے گا، آہستہ آہستہ آپ قائل ہوتے چلے جائیں گے اور اس کی باتوں میں آ جائیں گے۔ آئیے ایک مثال اور پیش کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اچھی صحبت کی۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی کام کر دیتا ہے پیارے پیغمبر کے۔ ایک دن حضور کو پتہ چلا کہ وہ بچہ بیمار ہے، اب اس پہ گھر میں تشریف لے گئے، اس کے سر کے پاس جا کے بیٹھے اور اسے کہتے ہیں اسلم، بچے اسلام قبول کر لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ بیٹھا ہے، اسلام کیسے قبول کر لوں؟ باپ نے کہا ٹھیک ہے ابو القاسم جو کہتے ہیں ان کی بات مان لو، اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو کلمہ پڑھایا اور باہر نکل کے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جہنم سے کیوں بچا؟ صرف ایک نیک دوستی کی وجہ سے، صرف اس تعلق کی وجہ سے جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا لیا تھا۔ اپنی زندگی میں اچھے شخص کے ساتھ تعلق بنایا تھا، نیک کے ساتھ تعلق بنایا تھا، مرنے سے پہلے اس تعلق نے فائدہ دیا اور یہی تعلق پھر مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا۔ اگر اچھا دوست نہیں، دوست برے ہیں تو کوئی یہ تسلیم کرتا رہے
کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، بڑے لوگ تھے جو تسلیم کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، من خیر ادیان البریۃ دینا، دنیا کے دینوں میں سے سب سے اچھا، لیکن لولا الملامۃ او ہزار مسبۃ لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، اس دین کو تسلیم اس لیے نہیں کرتا کہ میرے دوست تانے دیں گے، میرے جو دوست ہیں وہ تانے دیں گے کہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا اور محمد کا دین مان لیا، صرف اس لیے تسلیم نہیں کر رہا، دل مانتا ہے، دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ محمد سچا ہے، لیکن صرف اس لیے تسلیم نہیں کر سکتا، صرف اس لیے نہیں مان سکتا کہ میرے دوست مجھے تانا دیں گے۔ اور مختصر کرتے ہیں، ٹائم ہونے والا ہے۔ بری صحبت، برا تعلق اتنا ناپسندیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد بھی اس کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی لے جایا کرو، کیوں؟ فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، اگر نیک ہے تو اس کا اچھا انجام اس کا انتظار کر رہا ہے، اسے جلدی اس کے انجام تک پہنچاؤ۔ وَإِن يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَدْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، اگر اچھا نہیں فَشَرٌ تَدْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، اشامت نو مگرو لاؤ، اگر اچھا نہیں ہے تو یہ برائی ہے، شر ہے جو تم نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اسے جلدی دفع کرو، جلدی اتارو، جلدی قبر میں پہنچاؤ۔ اگر یہ بندہ برا ہے تو کندھوں پہ رہنے کے لائق نہیں ہے، اگر یہ بندہ برا ہے تو اس قابل بھی نہیں کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ جو تھوڑا سا تعلق ہے یہ تعلق بھی اس کے ساتھ رکھا جائے، جتنا جلدی ممکن ہے اتنا جلدی اسے اس کی قبر تک، اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خود اچھے بننے کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں کو دوست بنائیں جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کریں۔ یہی آپ کے جنازے کی پہلی صف ہے جنہیں آپ اپنی زندگی میں دوست بنا لیں گے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے جنازے کی پہلی صف میں علماء چاہتے ہیں یا فحاشی اور عریانی کے جو بلانے والے ہیں ان کی طرف بلانے والے اور دعوت دینے والے ہیں؟ آپ کن کو اپنی زندگی اپنے جنازے کی پہلی صف میں چاہتے ہیں؟ جس کو چاہتے ہیں اس کے ساتھ تعلق بنا لیجئے۔ وباللہ التوفیق۔